ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 226 اور 227 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے قسم کی اقسام اور اس کے احکام و مسائل کا بیان سنا ہے، سماعت کیا ہے۔ قسم کی ایک جو ہے صورت وہ ایلا ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اس میں ایلا کیا ہے اور اس کے احکام و مسائل انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ پہلے نمبر پر ایلا کے متعلق سماعت کر لیں کہ ایلا کیا ہے۔ ایلا یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے پاس چند ماہ نہ جانے کی قسم اٹھا لے، چند ماہ نہ جانے کی قسم اٹھا لے، یا پھر مدت مقرر کیے بغیر جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا یا اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے عربوں کے ہاں بہت زیادہ یہ مسئلہ چلتا تھا کہ بندہ ایلا کر لیتا اور پھر اپنی بیوی کا پتہ ہی نہ لیتا، اس کے ساتھ جماع ہی نہ کرتا اور مدتیں گزر جاتی، اور یہ ایک ظلم کی ایک بہت بڑی شکل تھی۔ اس طرح سے نہ تو وہ خامد والی رہتی اور نہ ہی بغیر خامد کے کہ دوسرا نکاح کر لے، نکاح میں اسی کے رہتی ہے وہ ایلا کی شکل کے اندر، اور بعض اوقات سرزنش کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کی خاطر ایسا معاملہ اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ 1 ماہ تک ایلا فرمایا، 1 ماہ تک ایلا فرمایا، اور 1 ماہ تک جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات نصیحت کرنے کی خاطر کہ تھوڑا نصیحت ہو جائے، سرزنش کرنے کی خاطر، معاملات کو معمول پر لانے کی خاطر ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پہلے اسلام سے قبل اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی۔ تو اسلام نے آ کر جو ہے ایلا کے احکام و مسائل مکمل طور پر بیان فرمائے اور اس کی مدت بیان کی تاکہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہ ہو سکے، اور اس کے اندر خواتین کو پروٹیکٹ کیا گیا خصوصی طور پر تاکہ ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو سکے، اور وہ یہ نہ ہو کہ لٹکی رہیں بالکل، نہ خامند والی اور نہ ہی بغیر خامند کی، اور اگر کسی نے چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دے تاکہ وہ عدت پوری کر کے آگے اپنا نکاح کر لے۔ اب ترجمہ دیکھیں پھر بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں یعنی قسم اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی، اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ایلا کر لیتے ہیں۔ تربصوا، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، مہینے، 4 مہینے، یعنی جو تو مدت مقرر کر کے جو ہے ایلا کرتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جو انلمیٹڈ یعنی بغیر مدت مقرر کیے جو ایلا کرتے ہیں تو اس کی مدت اسلام نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 4 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے یہ مقرر کر دی ہے اسلام نے، اس سے زیادہ ایلا نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِن، پس اگر فَاؤوا، وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، اور نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن، اور اگر عزموا، وہ ارادہ کر چکے، پختہ عزم کر چکے، عزموا اصل میں عزم سے ہے، تو اگر وہ عزم کر لیں، پورا وہ پختہ ارادہ کر لیں، الطلاق، طلاق دینے کا، چھوڑنے کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی۔ یہ نصیحت کرنے کے لیے علیحدہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ تو اس سے جان چھڑوانا ہی چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب علم ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون،
جو ایلا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی، الگ رہنے کی، تربص انتظار کرنا ہے، یعنی ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتظار کریں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، یعنی جلد بازی نہیں کہ ٹھیک ہے اس نے اگر یہ قسم اٹھائی ہے تو بس ٹھیک ہے اب میرا اس کے ساتھ اب رشتہ ناتا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر کتنی، 4 مہینے، فَإِن پس اگر فَاءُوا وہ رجوع کر لیں، لوٹ پڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، وَإِن اور اگر عزموا وہ ارادہ کر چکیں، پختہ عزم کر لیں، الطلاق طلاق دینے کا، چھوڑنے کا، الگ ہونے کا، الگ کرنے کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایلا کے احکام و مسائل، ایلا کیا ہے اور اس کے احکام و مسائل کیا ہے، یہ بیان ہوا ہے ان 2 آیات کے اندر۔ تو ایلا کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے محترم بھائیو، وہ کتنے ایام ہیں، کتنے مہینے ہیں، 4 مہینے۔ اس سے کم اگر مدت کوئی بندہ یعنی 4 مہینے یا 3 مہینے 2 مہینے، تو 4 مہینے سے کم اگر کوئی بندہ اپنے اوپر مقرر کرتا ہے تو اس کو اپنی قسم پوری کرنی پڑے گی، وہ اپنی قسم کو پورا کرے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے جو اس نے نیت کی ہے، وہ اپنی بیویوں کے پاس چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی جرمانہ ہے۔ اور اگر وہ اس سے پہلے اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، یہ ایلا طلاق نہیں ہوتی، پہلے یہ بات کلیئر کر لیں۔ ایلا جو ہے یہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا کہ میں اتنے مہینے نہیں جاؤں گا، تو یہ طلاق تصور ہی نہیں ہوتا، یہ طلاق نہیں ہے، طلاق اور چیز ہے اور ایلا کیا ہے، وہ اور چیز ہے، سمجھ آگئی بات کی؟ تو یہ طلاق نہیں ہے، یہ صرف سرزنش کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، حالات کو معمول پر لانے کے لیے یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، ناراضگی کا اظہار اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن جو ہی مدت پوری ہو جائے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، اور انلمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مدت مقرر ضرور کرنی چاہیے۔ اور اگر مدت مقررہ سے پہلے ہی بندے کی جو ہے وہ چلا گیا اپنی بیوی کے پاس، جماع کر لیا ہے، تو ایسے میں اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اور قسم کا کفارہ ہم نے کل پڑھا تھا، کیا تھا قسم کا کفارہ؟ ہاں جی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لباس پہنانا ہے، گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ تھا محترم بھائیو قسم کا کفارہ۔ تو بہرحال لمبی مدت جو ہے بغیر مدت مقرر کیے یہ ایلا نہیں کرنا چاہیے، مدت کا تعین کرنا چاہیے، اور اگر تعین نہیں کر سکا تو پھر شریعت نے اس کا تعین کر دیا ہے، اور وہ ہے 4 مہینے۔ کیا ہے؟ 4 مہینے۔ کسی نے مدت مقرر نہیں کی، اب وہ ایلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو شریعت اس کو مجبور کرے گی کہ 4 مہینے کے اندر کیا کرے گا، وہ رجوع کرے گا۔ رجوع نہیں کرتا تو پھر اب اس کو چھوڑ دے، پھر اب اس کو کیا کر دے، چھوڑ دے، اب اس کو طلاق دے دے۔ تو بھائیو یہ تھا ایلا کے احکام و مسائل۔ 4 مہینے اسلام نے مقرر مدت کر دی ہے، تو اب یا تو وہ رجوع کرے، یا رجوع کرتا ہے تو پھر اس کو کفارہ ضرور دینا پڑے گا، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو دوسرا کھاتا اور وہ اس میں ہے پھر اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو حاکم وقت اس کو مجبور کرے گا، حاکم وقت اس کو، عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ اس کو طلاق دے کر فارغ کر، تاکہ جو ہے وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد جو ہے اپنا دوسری جگہ پر نکاح کر سکے۔ تو یہ الفاظ محترم بھائیو جو ہے اللہ رب العالمین کے نے نازل فرمائے، اور اس طرح سے کتاب الطلاق صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ایلا کے احکام و مسائل پر باقاعدہ علیحدہ ایک باب باندھا گیا ہے، تو یہ احکام و مسائل بھی بندے کو پڑھ لینے چاہیے۔ اچھا، یہ جو سہولت ہے، اس سہولت کا ہمیں عمومی طور پر پتہ بھی کوئی نہیں ہے، نصیحت کرنے کے لیے، حالات کو معمول پر لانے کے لیے اس معاملے کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بس وہ طلاق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ناسمجھی اور ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ فیر مار دیتے ہیں طلاق والا،
سمجھ آ رہی بات کی؟ حالانکہ اس سے قبل جو ہے آپ دیکھنے پڑھتے آ رہے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ جناب پہلے کیا کرو، پہلے جو ہے وہ صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو، نصیحت کرو، نصیحت کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں چلتا تو پھر جو ہے وہ بڑے خاندان کے جو ہے وہ اس کے اندر پڑھ کے ان کے درمیان صلح کروائیں، پھر بھی اگر معاملہ نہیں بنتا پھر یہ ایلا کی شکل بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ طلاق وہ آخری حل ہوتا ہے، طلاق وہ کیا ہے؟ آخری حل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ پہلا ہی اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے محترم بھائیو آپ دیکھ لیں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، طلاق یافتہ خواتین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر خلا کے اور طلاق کے، لاکھوں۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو چونکہ ہمیں دینی احکامات کا بنیادی طور پر علم نہیں ہے، ہم معاملے کو سلجھانے کی خاطر دینی طور پر نہیں چل سکتے اور شرعی احکام کے مطابق نہیں چل سکتے، اس وجہ سے گھر بھی برباد کر لیتے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔